حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو شام کا گورنر بنا دیا گیا، اس لیے کہ شام کا اکثر علاقہ انہوں نے ہی فتح کیا تھا۔ اس وقت شام ایک بہت بڑا علاقہ تھا۔ آج اس شام کے علاقے میں 4 ممالک ہیں، یعنی شام، اردن، فلسطین، لبنان، اور اس وقت یہ چاروں مل کر اسلامی ریاست کا ایک صوبہ تھا اور ابو عبیدہ اس کے گورنر تھے۔ شام کا صوبہ بہت زرخیز تھا، مال و دولت کی ریل پیل تھی، روم کا پسندیدہ اور چہیتا علاقہ تھا۔ حضرت عمر مدینہ منورہ میں بیٹھ کر سارے عالمی اسلام کی کمان کر رہے تھے، چنانچہ وہ ایک مرتبہ معائنہ کے لیے شام کے دورے پر تشریف لائے۔ شام کے دورے کے دوران ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، اے ابو عبیدہ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائی کا گھر دیکھوں جہاں تم رہتے ہو۔ حضرت عمر فاروق کے ذہن میں یہ تھا کہ ابو عبیدہ اتنے بڑے صوبے کے گورنر بن گئے ہیں، یہاں مال و دولت کی ریل پیل ہے، اس لیے ان کا گھر دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کچھ جمع کیا ہے۔ عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، امیر المومنین، آپ میرے گھر کو دیکھ کر کیا کریں گے؟ حضرت عمر فاروق نے اصرار فرمایا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ امیر المومنین کو لے کر چلے۔ شہر کے اندر سے گزر رہے تھے، جاتے جاتے جب شہر کی آبادی ختم ہو گئی تو حضرت عمر نے پوچھا، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ حضرت ابو عبیدہ نے جواب دیا، بس اب تو قریب ہے۔ چنانچہ پورا دمشق شہر جو دنیا کے مال و اسباب سے جگمگ کر رہا تھا گزر گیا، تو آخر میں لے جا کر کھجور کے پتوں سے بنا ہوا ایک جھونپڑا دکھا دیا اور فرمایا، امیر المومنین، میں اس میں رہتا ہوں۔ جب حضرت عمر فاروق اندر داخل ہوئے تو چاروں طرف نظریں گھما کر دیکھا، وہاں سوائے ایک مصلی کے کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ حضرت فاروق اعظم نے پوچھا، اے ابو عبیدہ، تم اس میں رہتے ہو؟ یہاں تو کوئی ساز و سامان، کوئی برتن، کوئی کھانے پینے اور سونے کا انتظام کچھ بھی نہیں ہے، تم یہاں کیسے رہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، امیر المومنین، الحمدللہ میری ضرورت کے سارے سامان میسر ہے۔ یہ جائے نماز ہے، اس پر نماز پڑھتا ہوں، رات کو اس پر سو جاتا ہوں، اور پھر اپنا ہاتھ اوپر چپر کی طرف بڑھایا، وہاں سے ایک پیالہ نکالا جو نظر نہیں آ رہا تھا اور وہ پیالہ نکال کر دکھایا، امیر المومنین، برتن یہ ہے۔ حضرت عمر فاروق نے جب اس برتن کو دیکھا تو اس میں پانی بھرا ہوا تھا اور سوکھی روٹی کے ٹکڑے بھیگی ہوئے تھے۔ اور پھر حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا، امیر المومنین، میں دن رات تو حکومت کے سرکاری کاموں میں مصروف رہتا ہوں، کھانے وغیرہ کے انتظام کرنے کی فرصت نہیں ہوتی۔ ایک خاتون میرے لیے 2-3 دن کی روٹی ایک وقت میں پکا دیتی ہے، میں اس روٹی کو رکھ لیتا ہوں، اور جب وہ سوکھ جاتی ہے تو میں اس کو پانی میں ڈبو دیتا ہوں اور رات کو سوتے وقت کھا لیتا ہوں۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت سے 40 سال پہلے پیدا ہوئے اور آپ 18 ہجری میں وفات پا گئے۔ قبیلہ فہر سے آپ کا تعلق ہے، جو کہ قریش کی ایک شاخ تھی۔ اصل نام عامر بن عبداللہ تھا۔ آپ قریش کے بہت ہی نامور اور معزز شخص ہیں۔ فہر بن مالک پر ان کا خاندانی شجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بھی عشرہ مبشرہ صحابہ میں ہے۔ ان کا اصلی نام عامر ہے، ابو عبیدہ ان کی کنیت ہے۔ آپ کو بارگاہ رسالت سے امین الامت کا لقب ملا ہے۔ ابتدائی اسلام ہی میں حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے سامنے اسلام کو پیش کیا تو آپ فوراً ہی اسلام قبول کر کے جانثاری کے لیے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ ہجرت مدینہ کے وقت عمر 40 سال تھی۔ بالکل ابتدائی زمانے میں مشرف بہ اسلام ہوئے۔ دیگر مسلمانوں کی طرح ابتدا میں قریش کے مظالم کا شکار ہوئے۔ حضور علیہ السلام سے اجازت لے کر حبشہ ہجرت کر گئے، لیکن مکی دور ہی میں واپس لوٹ آئے۔ نبی پاک علیہ السلام سے چند روز قبل اذن نبی سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ حضور علیہ السلام قیامت تک قباء میں قیام کیا۔ مواخات مدینہ میں معزز انصاری صحابی حضرت ابو طلحہ کے بھائی بنائے گئے۔ یہ مثال خدمات اسلام کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے جن صحابہ کرام کو دنیا میں جنت کی بشارت دی، ان میں ایک حضرت ابو عبیدہ بھی ہے۔ جنگ بدر اور تمام اسلامی جنگوں میں انتہائی جان بازی کے ساتھ کفار سے معرکہ آرائی کرتے رہے۔ جنگ احد میں لوہے کی ٹوپی کی 2 کڑیاں حضور علیہ السلام کے رخسار مبارک میں چھپ گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دانتوں سے پکڑ کر ان کڑیوں کو کھینچ کر نکالا، اسی میں آپ کے اگلے 2 دانت ٹوٹ گئے۔
آپ بہت ہی شیردل، بہادر، بلند قامت اور باروب چہرے والے پہلوان تھے۔ سن 18 ہجری میں بمقام اردن طاعوت امواس میں وفات پا گئے۔ حضرت معاذ بن جبل نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور مقام بیسان میں دفن ہوئے۔ وقت وفات عمر مبارک 58 برس تھی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کی روح پاک کو ہم سے خوش فرمائے، ہماری ویڈیو کو ہمارے لیے وسیلہ مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام سے محبت کی توفیق دے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔